کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے گناہ کرے گا اللہ اس کے گناہ یا کبھی معاف کر دے گا، کبھی ان کی پردہ پوشی کر دے گا، اور کبھی آخرت میں ان کا عذاب دے گا۔ لیکن وہ گناہ جو اولاد ماں باپ کے حق میں کرتی ہے اور ان کی دل آزاری کرتی ہے، ان کو اذیت دیتی ہے، ان کے دل دکھاتی ہے، اور اسی ناراضگی کے عالم میں اس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ انسان ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ اس کا عذاب دنیا میں بھی لوگ دیکھتے ہیں، قبر میں بھی ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ نے اگر یہ موقع بھی ہمیں عطا کیا تو یہ ہمارے لیے کس انداز میں رحمت بن رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کی وہ شان سن رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آج جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں اور انہوں نے ناراضگی میں رخصت کر دیا، زندہ ہیں تو وہ ابھی بھی موجودہ حالات میں ناراض ہیں یا دکھی ہیں اولاد کی طرف سے، تو آپ کے پاس آج کتنا شاندار موقع ہوا کہ آپ فوراً یہاں سے اٹھ کر اسی صحابی کی طرح، اسی شخص کی طرح اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ کر راضی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اور اگر وفات پا چکے ہیں تو قبر پہ جا کے صدقہ و خیرات کی کثرت کر کے، ان کے ایصال ثواب کی کثرت کر کے، آج بھی اللہ نے آپ کے لیے موقع رکھا ہے کہ اپنی موت سے پہلے ان کی قبروں پہ جا کر بھی تم معافی مانگ سکتے ہو۔ ہم ان باتوں کی طرف کبھی دھیان نہیں کرتے، اور زندگی میں ماں باپ کو ناراض رکھ رکھ کر ان کو تنہائیوں میں چھوڑ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے، ہم نے دنیا کما لی، اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو نہ ہماری بات کی سمجھ آتی ہے، نہ ہماری فیلڈ کی سمجھ آتی ہے، لہٰذا ان کے پاس تو بیٹھنا بھی بیکار ہے، بات کرنا بھی بیکار ہے، وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو عزیزات محتشم، اس عذاب سے ڈریے، اور مرنے کے بعد رونے سے پہلے ان کی زندگی میں رو کر ان کو راضی کر لیجئے، ان کے قدم پکڑ کر راضی کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور کبھی کہیں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی شان بیان ہو رہی ہے تو صرف ماں کی، فضیلت بیان ہو رہی ہے تو صرف ماں کی بات بیان کی جا رہی ہے، صرف ماں کی، اور باپ کے موضوع کو ختم کر دیا جاتا ہے، یا پھر جزوی طور پر اس کو بیان کر کے اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ماں کے پیروں تلے اگر جنت ہے تو باپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سینٹرل گیٹ فرمایا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو کیا آپ گیٹ کو چھوڑ کر، اسے نظر انداز کر کے کسی اور طریقے سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو گیٹ میں سے گزر کر ہی باوقار طریقے سے جنت میں جانا ہے۔ تو پھر سوچئے کہ ماں اور باپ میں سے ہر ایک کا ادب، ہر ایک کا احترام کس قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے جس نے آپ کو ماں باپ جیسی، ہم سب کو ماں باپ جیسی نعمت عطا کی، اور پھر سب سے بڑا شکر اس وقت کیجئے جب آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں، آپ کو دعائیں دیتے ہوئے دنیا سے جائیں، اس وقت آپ سے خوش نصیب کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہماری ہر سانس میں ہمارے دنیا سے چلے جانے والے ماں باپ کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، ان کے لیے صدقے کا، ان کے لیے خیرات کا، ان کے لیے ثواب کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت اسی طرح فکر ہونی چاہیے جس طرح ہمیں اپنے لباس کی، اپنے جسم کی، اپنی خوراک کی فکر ہوتی ہے۔ ہم اگر زندگی میں کوتاہیاں کرتے بھی رہے ہیں تو ان کی موت کے بعد کبھی کوتاہی نہ کریں۔ ایک جاننے والے شخص بیان کرتے ہیں کہ ہمارے عزیزوں میں ایک بزرگ آدمی تھے، بیرون ملک سیٹل ہو گئے، اولاد ساری وہاں چلی گئی، خاندان ادھر منتقل ہو گیا، ریل پیل تھی، مال کی، دولت کی، کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو میں ملاقات کے لیے ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ طرح طرح کے
ہیٹر پڑے ہیں، طرح طرح کی مشینری پڑی ہے، مساجر پڑے ہیں، مشینیں پڑی ہیں جو آٹومیٹیکلی ان کو مساج کرتی ہیں، دباتی ہیں. تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کروڑوں نہیں اربوں کا مالک یہ خاندان، کہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں. تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ اللہ نے آپ پہ تو بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی دولت، بڑا مال عطا کیا، آپ کی اولاد نے تو بڑھاپے میں آپ کے لیے بڑی سہولتیں پیدا کر دی ہیں، ہر طرح کی مشینری آٹومیٹیکلی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں. میں نے تو یہ گفتگو کی، بات کی، مگر وہ بزرگ میری بات سن کر رونے لگ پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو بزرگ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے اس عمر میں ان مشینوں کی تو ضرورت نہیں، کاش کہ میری اولاد دن میں 5 منٹ مجھے دے دیا کرے، میرے پاس بیٹھ کے بات کر لیا کرے، میرا حال پوچھ لیا کرے، مجھے دیکھ لیا کرے. تو ان مشینوں سے تو مجھے سکون نہیں مل سکتا، ان مشینوں سے تو میری صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہاں اگر 5 منٹ میری اولاد میرے پاس بیٹھنے لگ جائے تو اللہ میری صحت بحال کر دے، مجھے اطمینان قلب نصیب ہو جائے، میرے اندر طاقت لوٹ آئے. تو عزیزات محترم، آپ نے دیکھا کہ یہ المیہ تقریباً ہمارے ہر گھر کا ہے. کتنے خاندان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو فزیکلی ٹائم دیتے ہیں، اپنے اخلاقیات کے ساتھ ان کو خوش رکھتے ہیں، حسن سلوک کر کے ان کو ہمہ وقت راضی رکھنے کی، خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو خال خال آپ کو دیکھنے کو یہ ملے گا. ورنہ اسی طرح ہے کہ بڑھاپے میں ایک طرف بوڑھے لوگوں کو، بزرگوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر ضرورت کے علاوہ کبھی ان کے کمرے میں بھی کوئی نہیں گیا، کبھی ان کی کھانسی سے کوئی تنگ ہے، کبھی ان کے ریشے سے کوئی تنگ ہے، کبھی ان کی ہائے ہائے سے تنگ ہے، کبھی ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بات جوان کچھ کرتے ہیں، بوڑھے کچھ جواب دیتے ہیں، اور ان باتوں سے تنگ آ کر نہ پوتے پوتیاں، نہ نواسے نواسیاں، کیا اپنی سگی اولاد، بیٹے بیٹیاں بھی اوائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم ان بوڑھوں کی بیٹھ کے باتیں سنیں. یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، جب ہم اس کو ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں تو اس وقت پھر ہم ساری زندگی روتے ہیں.